افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کا تو کفر کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو لازماً ملے گا، مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی۔ یہ وہی بات سمجھ لیجیے جو سورہ کہف میں آ چکی ہے کہ اس نے کہا تھا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تم جو ہو جوتیاں پھٹکار رہے ہو یہاں پر بھی، تمہیں وہاں بھی کچھ نہیں ملنا۔ اگر واقعی آخرت ہو ہی گئی، اول تو مجھے گمان نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو مجھے وہاں پر بھی اچھا ہی ملے گا جیسے یہاں اچھا ملا ہوا ہے۔ وہی اسی طرح یہ ہے کہ ان کا ہمیں تو وہاں پر بھی ملے گا، آخرت میں بھی بہت سا مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی۔ اطلاع الغیب، یہ دنیا بھی مراد ہو سکتی ہے لیکن میرے نزدیک آخرت ہی مراد ہے۔ اطلاع الغیب، کیا وہ غیب پر مطلع ہو چکا ہے، اس نے جھانک کر دیکھ لیا ہے غیب کو؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا وہ کوئی رحمان سے عہد لے چکا ہے، پکا قول و قرار لے چکا ہے جس پر اس یقین سے کہہ رہا ہے کہ اسے تو مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی۔ کلا، ہرگز نہیں۔ سنکتب ما یقول، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ ہم لکھ لیں گے تاکہ جواب دہی پوری کرنی پڑے کہ کیا کیا بکواس تم کیا کرتے تھے۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور پھر عذاب کے اندر ہم اس کے اضافہ کرتے چلے جائیں گے، عذاب کو اس کے لیے کھینچتے چلے جائیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہوں گے، سارا مال دنیاوی سامان جو بھی کچھ ہے وہ تو ہماری وراثت میں آ جائے گا۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ جب آئے گا ہمارے سامنے ہماری عدالت میں پیش ہونے کے لیے تو ایک فرد کی حیثیت سے آئے گا، نہ اولاد ساتھ ہوگی، نہ مال، نہ خدم، نہ حشم، نہ قوم، نہ ہم نشین، نہ حاشیہ نشین، کوئی نہیں ہوگا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اختیار کر لیے ہیں اپنے معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے مددگار بنے، ان کے لیے سہارا بنے، پشت پناہ بنے، اللہ کے ہاں انہیں کچھ چھڑا سکے عذاب سے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے، جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے، وہ فرشتے ہوں، اولیاء اللہ ہوں، انبیاء ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، کوئی بھی ہو، ان کا تو مانگو تو کفر کرے گا، تم کیا کہہ رہے ہو، ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ تم ہم سے دعائیں کرتے رہے اور ہمیں سمجھتے رہے کہ ہم تمہیں چھڑا لیں گے۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہاں ان کے مخالف ہوں گے، انہیں وہاں پر پروسیکیوٹ کروائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ عَزًّا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم کافروں پر شیاطین کو بھیجتے رہتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ شیاطین جن جو ہیں یہ ان پہ حملہ آور ہوتے رہتے ہیں اور انہیں خوب ابھارتے رہتے ہیں گناہوں کے اوپر، اور انہیں اور سرکشی کے اوپر آمادہ کرتے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ خود انہوں نے شیطان کی رفاقت کو اختیار کی۔